ایک وفادار دوست۔ جب ہم ایسے لوگوں سے محبت اور بھروسہ کرتے ہیں جو سچے اور وفادار دوست بننے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اپنی توجہ یسوع مسیح پر مرکوز کرنی ہوگی، جس کی محبت کو کبھی بھی زوال نہیں آتا۔ میں مشل ہوں۔ پالوس رسول نے بے شک اس اصول کو قابل تعریف طریقے سے بیان کیا ہے، خصوصاً اس وقت جب اسے رومی قید میں اسیر کیا گیا اور اسے غیر قوم کی عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ لہٰذا مجھے ایک بار پھر سے اسے دہرانے کا موقع دیں، اور جب میں اسے پڑھوں گی آپ پالوس کے بارے میں سوچیں۔ جب ہم ایسے لوگوں سے محبت اور بھروسہ کرتے ہیں جو سچے اور وفادار دوست بننے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اپنی توجہ مسیح یسوع پر مرکوز کرنی ہوگی، جس کی محبت کو کبھی بھی زوال نہیں آتا۔ اس اصول کے پیش نظر آپ دیکھیں گے پالوس تیموتھیوس کے خط کا نتیجہ کیسے اخذ کرتا ہے۔ باب 4 آیت 16 میں، میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا، کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے۔ کیا قابل تعریف رویہ ہے۔ اب میں نے پالوس رسول کے اس بیان پر رد عمل کیا ہے، اور میں تھوڑی پزل ہوں، کیونکہ آپ نے 10 سال پہلے دیکھا ہوگا کہ یہ اس وضاحت کا حصہ ہے۔ اس نے روم کے مسیحیوں کو لکھا جو اس وقت اس شہر میں زندگی گزار رہے تھے۔ باب 16 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 28 لوگوں کو لکھا ہے، جن میں سے 26 لوگوں کو براہ نام مخاطب کرتا ہے، اور شدت سے وہ ان کو وفادار رہنے کی نصیحت کرتا ہے۔ وہ ان کو حکم دیتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے کہ وہ اس کے خدمت میں اس کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس اختتامیہ نقطہ پر وہ خصوصاً پرسکلا اور ایکویلا کو شامل کرتا ہے، جنہوں نے اپنی جان تک دے دی کیونکہ ان کی پالوس رسول کے ساتھ وفادار خدمت تھی۔ اور جیسے میں نے اس بارے میں سوچا کہ کیا ہوا، یہ لوگ کہاں ہیں؟ خیر، یہ اس جواب کا حصہ ہے کہ یہ بات 10 سال پہلے کی تھی۔ بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی تھیں کیونکہ نیرو بادشاہ حکمران تھا، اس لیے مسیحی لوگ خوف زدہ تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور دراصل میں نے ایک بات جانی کہ پرسکلا اور ایکویلا پھر سے ایذا رسانی کے باعث روم شہر چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ ان پر بھی یہودیوں کی طرح ظلم و ستم ہوا تھا۔ پھر وہ ایماندار مسیحی بن گئے اور مسیحی ہونے کے بعد ستائے گئے، کیونکہ نیرو مسیحیوں کو عزیز نہیں رکھتا تھا۔ اس کا غصہ اور نفرت مسیحیوں کے لیے دن بدن بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور شاید بہت سے لوگ اس وجہ سے خوف زدہ تھے۔ شاید وہ لوگ اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے کہ پالوس رسول کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں ان کو اس کا اعزاز دینا چاہوں گی۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ خود کو ان کی جگہ رکھوں۔ شاید پالوس رسول یہ بات ان 2 یا 3 لوگوں سے کر رہا ہے جن کو پالوس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ مجھے پکا نہیں پتا کہ وہ اس کے بارے میں جانتا تھا، لیکن ایک بات میں جانتی ہوں کہ وہ کہتا ہے سب نے مجھے نجس کیا۔ لڑکے سوچے کیسے اس نے یہ محسوس کیا، لیکن مزید وہ کہتا ہے یہ بہت زبردست ہے کہ خدا نے مجھے کھڑا کیا تاکہ میں کلام کی پوری منادی کروں اور غیر قوم والے سب سنیں۔ میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ وہ بہت سادگی سے کہتا ہے کہ خدا نے مجھے ایک نیا موقع دیا تاکہ میں غیر قوم کی رومی عدالت میں یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کروں، اور مجھے خدا نے ایک خاص نعمت دی ہے کہ میں غیر قوم کے لوگوں میں انجیل کی منادی کروں، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے ضرور اپنی کہانی بیان کی ہوگی۔ بالکل ایسے ہی جب وہ یروشلم میں تھا، جب اس کو یہودیوں کے سامنے پیش کیا گیا جنہوں نے بڑی مخالفت کی تھی، لیکن جب وہ کیسریا میں فیسٹس کے سامنے حاضر ہوا، اس نے اسے فیلکس کے پاس بھیجا جو کہ رومی گورنر تھا، اور پھر ان کے سامنے پالوس نے اپنی گواہی پیش کی۔ وہ اگرپا بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور اس نے اپنی کہانی اس کے سامنے پیش کی۔ اور اب ایک بار پھر سے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ نیرو وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے ان رومی لوگوں اور جو بھی منصف ہوگا اس کے سامنے اپنی گواہی پیش کی، اور اس نے کہا مگر خداوند میرا مددگار تھا اور اس نے مجھے طاقت بخشی۔ جب وہ کہتا ہے میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا، شاید وہ استعارے کا استعمال کر رہا تھا، کیونکہ اس دور میں مسیحیوں کو شیروں کی مان میں ڈال دیا جاتا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ پالوس اس پس منظر کا حوالہ دے رہا ہے کہ اس کو بھی اس قسم کی مصیبت میں ڈالا جائے گا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ ایک تیز تلوار کی مانند ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی جان
کھونے والا ہے، اور اس لیے اس نے اپنے پہلے جرم کے پیش نظر کہا، اگرچہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا، میرے ساتھ صرف میرا خدا کھڑا ہے اور یسوع مسیح میرے ساتھ ہے۔ اور پھر بعد میں وہ یہ الفاظ یقین سے یہ جانتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، خدا مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اسے قید سے رہا کرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ مجھے چھڑائے گا، مگر کیسے؟ پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، خدا مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ اس وقت میں اپنے وطن جا رہا ہوں، میں مسیح کے پاس جا رہا ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ اب جیسا میں نے پہلے کہا، شاید وہ 2، 3 یا 4 لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی، کیونکہ وہ 2، 3 یا 4 لوگوں کو شامل کرتا ہے۔ وہ ہمیں ایک ایسے شخص کی مثال دیتا ہے جو گمراہ ہوگا۔ ایک خاص مثال جب اس نے تیموتھیوس کو یہ لکھا، میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر۔ اب یاد رہے کہ وہ تیموتھیوس کو لکھ رہا ہے، اور تیموتھیوس افسس میں ہے، کیونکہ دماس نے اس موجودہ جہاں کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تسلنیکے کو چلا گیا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ دماس نے اسے نجس کیا کیونکہ وہ موجودہ دنیا سے محبت کرتا تھا؟ اس کی ایک عام سی تشریح ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی زندگی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مختصراً بات یہ ہے کہ اس پر الزام لگایا یا اس پر تنقید کرنا مشکل بات ہے، کیونکہ روم کے ایمانداروں کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ خوف زدہ تھے اور انہوں نے روم چھوڑ دیا کیونکہ وہ اپنی جانوں کو عزیز رکھتے تھے، اور بے شک یہ ایک انسانی فطرت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے پالوس کو نجس نہیں کیا، اور اس لیے پالوس چاہتا تھا کہ تیموتھیوس اس کے پاس آئے، اور جہاں تک ہم جانتے ہیں تیموتھیوس نے کبھی بھی پالوس رسول کو دھوکہ نہیں دیا، اور وہ خداوند یسوع کا ایک وفادار خادم تھا۔ اور دماس کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پالوس رسول پہلی دفعہ قید میں تھا اور اس نے قید خانہ سے اپنا پہلا خط جو کہ کلسیوں کے نام لکھا، اس نے یہ بات کہی، پیارے طبیب لوکا اور دماس تمہیں سلام کہتے ہیں۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے جب لوکا پالوس کے ساتھ اپنے کرائے کے گھر میں تھا، اس لیے 2 سال بعد اس کو رہا کر دیا گیا، اور دماس اس کی وفاداری کے ساتھ خدمت کر رہا تھا۔ لیکن ثبوت کے طور پر جب دماس پر دباؤ آیا تو دماس بھاگ گیا، کیونکہ وہ اپنی جان کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر مسیحی روم میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تاہم لوکا نے وہاں قیام کیا یا آیا۔ پالوس کے اکیلے ہونے کے بعد لوکا آیا۔ ویسے لوکا پالوس کے ساتھ اس کی پوری مشنری سفر میں وفادار رہا، خصوصاً اس کے دوسرے مشنری دورے میں۔ لوکا اکثر اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ لوکا اس کے ساتھ تھا جب وہ پہلی بار روم میں قید ہوا، اور یہ محض قیاس آرائی ہے، لیکن رومی حکومت کے پاس ایک خاص حد تک شائستگی تھی، اس لحاظ سے کہ شاید اس لیے کہ لوکا ایک طبیب تھا، اس لیے انہوں نے اسے تہ خانہ میں پالوس کی خدمت کرنے کی اجازت تھی۔ یہ ایک امکان ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پالوس نے کہا جب اس نے اگلی لائن لکھی، صرف لوکا میرے ساتھ، ایک بہت ہی وفادار دوست۔ سوال، آپ نے کیسا محسوس کیا جب آپ نے کسی پر اعتماد کیا اور اس نے آپ کو دھوکہ دیا؟ آپ نے کیسا رد عمل کیا؟ خیر، میں نہیں سوچتی کہ ہم میں سے کوئی بھی موازناتی طور پر پالوس کے تجربے کی بنا پر اس سوال کا جواب دے پائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سب نے ایک خاص قیمت میں دھوکہ دہی کا تجربہ کیا ہے، اور یہ تکلیف دہ ہے۔ جن پر آپ نے بھروسہ کیا ان کی طرف سے کوئی بھی دھوکہ تکلیف دہ ہے، جیسا کہ میں نے اپنے تجربے پر غور کیا۔ مجھے 2 انتہائی تکلیف دہ تجربات یاد ہیں۔ پہلے میں ایک آدمی شامل تھا جس پر میں نے ایک خاص پادری کے کردار میں میرے بعد آنے کے لیے بھروسہ کیا تھا، اور اس نے مجھے دھوکہ دیا، اور جس چیز نے اسے اور بھی مشکل بنا دیا وہ یہ کہ اس کے پاس افراد کا ایک گروپ تھا جن کے دماغوں کو خالی کیا گیا تھا اور ایک سازش کی گئی تھی، اور ایک طویل عرصے تک میں واقعی میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ آخرکار اس پادری کو اس کے غیر اخلاقی رویے کی وجہ سے جیل بھیج دیا گیا، اور پھر چیزیں واضح ہو گئیں۔ لیکن اس وقت کے دوران یہاں ایک آدمی تھا جس پر میں نے واضح طور پر بھروسہ کیا، اور وہ میرے خلاف ہو گیا۔ اس نے دوسرے لوگوں کو میرے خلاف کرنے پر مجبور کیا، اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو مجھ سے پیار کرتے تھے اور مجھ پر بھروسہ کرتے تھے وہ ابہام کی حالت میں تھے، کیونکہ جب کوئی ایسی معلومات پیش کرنا شروع کرتا ہے جو سچ نہیں، گویا یہ سچ ہے، یہاں تک کہ جو لوگ آپ کے قریب ہیں وہ بھی سوال کریں گے کہ کیا وہ سمجھتے بھی ہیں۔
در حقیقت میں نے ایک آدمی سے کہا تھا کہ میں نے بھروسہ کیا اور بعد میں اس نے اعتراف کیا کہ وہ یقیناً غلطی پر تھا، لیکن خاص طور پر اس وقت اس نے کہا، مشل، میں نہیں جانتا کہ میں آپ کو جانتا ہوں یا نہیں، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو اس قسم کے جھوٹے مواصلات کے تحت ہیں۔ دوسرا تجربہ زیادہ تھا اور بھی مشکل تجربہ، اور اس میں ایک پادری شامل تھا جس پر میں نے بھروسہ کیا۔ میں ہر چیز میں اس پر بھروسہ کرتی، میں اسے کریڈٹ کارڈ دے دیتی، اگر اسے ضرورت ہوتی تو میں اسے اپنا بینک اکاؤنٹ میں جانے کی اجازت دیتی، میں اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ اس پر بھروسہ کرتی۔ میں نے اس پر اتنا بھروسہ کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت میں وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن پھر وہ بدکاری میں پھنس گیا اور بد اخلاقی لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں کرتی ہے جو وفاداری کے سلسلے میں خوفناک ہے، اور اس معاملے میں یہ سراسر ہیرا پھیری کا باعث بنی۔ سیدھا کنٹرول، میری پیٹھ کے پیچھے سیدھی تنقید، اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش، خاص طور پر جب میں نے اس کے قریب جانا شروع کیا جسے میں گناہ سمجھتی تھی۔ یہ ایک دردناک تکلیف دہ تجربہ تھا۔ اب حقیقت سامنے آ گئی، ہم اس صورتحال سے نمٹنے کے قابل تھے، لیکن ایک بار پھر یہ دردناک ہے۔ لیکن ان چیزوں میں سے ایک جو میں نے اس کے ذریعے سیکھی وہ یہ ہے کہ آپ کے درد کی گہرائیوں میں، جب آپ ان سب کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف ایک ایسی ذات مبارک ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گی، اور وہ یسوع مسیح کی ذات الاقدس ہے۔ اور اس لیے پالوس کا یہ ماننا تھا۔ ویسے میرے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے اس صورتحال میں میرے مددگار اور میرے ساتھ وفادار تھے۔ میں نے انہیں پیار کیا اور ان کے لیے دعا کی، اور یہ وہ چیز تھی جو ظاہر ہے کہ پالوس کے پاس اس خوفناک صورتحال میں بھی نہیں تھی۔ تو آئیے اس اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول کو یاد رکھیں جو پالوس رسول اور دوسروں کی زندگی سے ملتا ہے، جس کا ہم نے نئے عہد نامہ میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ یوحنا اور پطرس جیسے لوگ، یعقوب کی مانند جس کا مسیح کی وجہ سے سر قلم کر دیا گیا۔ جب ہم ایسے لوگوں سے محبت اور بھروسہ کرتے ہیں جو سچے اور وفادار دوست بننے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اپنی توجہ یسوع مسیح پر مرکوز کرنی ہوگی، جس کی محبت کو کبھی بھی زوال نہیں آتا۔